نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 8ویں شاخ اور عنوان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا یہ پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایمان اور اس کی شاخوں کو تمام حضرات کے سامنے پیش کرنا اور سمجھانا مطلوب ہے۔ اسی طرح ایمان کے ذریعے اسلام کی حقیقت کو جاننا، اللہ عز و جل کی ذات بابرکات کا قرب حاصل کرنا اور مومن اور مسلم کے درمیان فرق کو سمجھنا، اسلام کی حقانیت کو جاننا، ایمان مفصل اور اس کے تقاضوں سے کما حق ہو واقفیت اور تعارف حاصل کرنا، اسلام میں پورا داخل ہونے کے لیے ایمانیات کے تمام درجوں اور شاخوں کا ادراک حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونا۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں ایمان مفصل کے تمام ارکان، 8 ارکان ہیں ایمان مفصل کے، وہ سارے کے سارے آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ تو ایک بار پھر یہ دہرا دیتا ہوں کہ کون کون سے ارکان ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 ارکان ہیں ایمان مفصل کے، اور 8واں رکن ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر اور نبی تسلیم کرنا۔ عزیزان محترم، یہ 8 شاخیں ہیں ایمان کی۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے 8ویں شاخ جو ہے اس کی ذرا تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے حوالہ سے میں آپ کو اس سے پہلے کافی کچھ بتا چکا ہوں۔ تو عزیزان محترم، 30ویں پارہ میں سے سورہ النبع کی آیات 1 تا 30 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر چکا ہوں، اور ان آیات میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں واضح آیات موجود ہیں اور یہی مضمون اس کے اندر موجود ہے۔ تو آج بھی اسی سورہ کی آخری آیات، اس طرح سورہ نبع جو ہے یہ پوری کی پوری مکمل ہو جائے گی ہمارے سامنے، جس کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس کی آخری آیات آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ ان کا موضوع بھی یہی ہے، یعنی آخرت کا موضوع ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یوم آخرت، قیامت کا دن۔ عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا، قرآن پاک فرماتا ہے بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، مفاز ہے، کامیابی ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، یعنی باغ اور انگور۔ سبحان اللہ، نیکوکار لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک کتنے باغات کے وعدے کر رہا ہے۔ تو ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور، وکواعب اترابا، سبحان اللہ، اور ہم عمر نوجوان عورتیں، حوریں، یعنی حوریں کہتے ہیں عرف عام میں، ہم عمر نوجوان عورتیں، وکأسن دہاقا، سبحان اللہ، اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام، شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ اور نہ کوئی کسی قسم کی خرافات وہاں پر وہ سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار سے کی طرف سے صلہ ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین ہے ان کی نیکوکاری کا، ان کی بھلائی کا، ان کی بڑمانسی کا، ان کی عبادات کا، ان کے روزوں کا، ان کی نماز کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو اپنی زندگی کا جزو بنانے کا صلہ ہے یہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صلہ دے رہا ہے کہ جزاء من ربی کا، یہ ان کے رب کی طرف سے جزا ہے، ان کے رب کی طرف سے صلہ ہے، عطاء حسابا، انعام متعین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کر رکھا ہے۔ رب السماوات والارض، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون منہ خطابا، اور وہ پروردگار جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے اس سب کچھ کا رب، الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا، وہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس دن کسی کو اس کے ساتھ بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا، کوئی اسے بات نہ کر سکے گا، دم نہ مار سکے گا، کوئی چاروں اطراف سے ملائکہ انسانوں کے جمع غفیر کو گھیر لے گی اور کوئی اپنے پروردگار کے سامنے دم نہ مار سکے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ اکبر، جس روز روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی ملائکہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی تمام ملائکہ صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، صفا، صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، یقوم کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ملائکہ اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، تو کوئی بول نہ سکے گا، لا یتکلمون، کوئی کلام نہ کر سکے گا، کوئی بول نہ سکے گا، الا من اذن لہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، اذن ہوگا جسے، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ بول سکے گا، وقال صوابا، اور اس نے بات بھی درست کی ہو، جو بات بھی اچھی کرے گا وہی بول سکے گا، باقی کسی کو اجازت نہیں ہوگی بولنے کی۔ سو عزیزان محترم آگے دیکھیے، ذالک الیوم الحق، یہ آ گئی بات، یہ دن ہے حق والا دن، یہ ہے برحق دن، وہ دن قیامت کا دن، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ تمام انسانوں کو گھیر کر اکٹھا کریں گے محشر کے میدان میں، محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ذالک یوم الحق، اور یہ ہے حق کا دن، یہ ہے قیامت کا دن، یہ ہے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا دن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات تمام انسانوں کو، تمام ذی روح جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمائے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو شخص چاہے معذرت خواہ ہوں، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، فمن شاء، پس جو شخص چاہتا ہے، اتخذ الی ربہ مآبا، اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، تو اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کے احکامات کو ماننا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ماننا ہے، صحیح راستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے، غلط راستہ سے بچنا ہے، شیطان کو دفع دور کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ٹھکانہ بنانے والی بات، اور جو اس کے برخلاف چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، شیطان کے راستے پر چلے گا، ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ تو حاویہ ہوگا، وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے حاویہ۔ تو فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ اکبر، انا انذرناکم، بے شک ہم نے تو تم کو ڈرا دیا ہے لوگوں، ہم نے تو تم کو بتا دیا ہے، ہم نے تم پر ڈر جو ہے وہ واضح کر دیا ہے، ہم نے تمہیں ڈر سنا دیا، خوف کے بارے میں تمہیں بتا دیا، انذرناکم، ہم نے تمہیں ڈر سنا دیا ہے، عذاباً، انا انذرناکم عذاباً، ہم نے تمہیں عذاب کا ڈر سنا دیا ہے، قریباً، جو کہ قریب ہے، وہ عذاب جو کہ قریب ہے، آنے والا ہے۔ ہاں جی، مرنے کے بعد تو قیامت آ جائے گی ہم سب کے لیے، جو مر جائے گا اس کے لیے تو قیامت آ گئی، اس نے اب کیا کرنا ہے، نہ اس کا عمل کام آئے گا، نہ اس کی کوئی اور
दौलत जो उसने जमा की है दुनिया में वो काम आएगी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इन्ना अनज़रनाकुम अज़ाबन करीबन, हमने इनको डरा दिया है उस अजाब से जो करीब है। यौम यौम यनज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाह, और इंसान अपने अमाल जो उसने आगे भेजे हैं उनको देख लेगा। मा क़द्दमत यदाह, अपने अमाल को जो उसने आगे भेजे हैं, अपने हाथों से कमा कर जो कमाई करके आगे भेजे हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, उनको वो देख लेगा। यौम यंजुरुल मरउ, आदमी देख लेगा मा क़द्दमत यदा, जो उसने अपने अमाल आगे भेजे हैं। व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, अल्लाह अकबर। और काफिर कहेगा काश आज मैं मिट्टी होता काश आज मैं मिट्टी होता, और मैं इंसान होता ही ना, मैं ज़ीरो होता ही ना, मेरे अंदर जान ना होती, मैं मर चुका होता, मेरी हड्डियां गड़ चुकी होती, रेज़ा रेज़ा हो चुकी होती, मैं मिट्टी में मिट्टी हो चुका होता, सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका होता, आज मुझे मेरे परवरदिगार के सामने पेश ना किया जाता। काश कि मैं मिट्टी होता और मुझसे आज हिसाब किताब ना लिया जाता। व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं तुराब होता, काश मैं मिट्टी होता। लेकिन उस दिन उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, वो मिट्टी नहीं होगा। जी हाँ, उसकी पोर पोर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक दुरुस्त कर देगी और उसको सही सालम बनाकर खड़ा कर दिया जाए। वो नहर में डूब के मर गया हो या उसे जला दिया गया हो, फांसी दे दी गई हो, तबई मौत मर गया हो, कत्ल कर दिया गया हो, कुछ भी किया गया हो उसके साथ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसे खड़ा कर देगा। क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने पेश होगा और काफिर कहेगा यक़ूलु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश आज मैं मिट्टी होता। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।